السلام علیکم، میں ہوں انم شیخ اے آر وائی ٹیمز کے ساتھ۔ شوبز میں آنے والی اداکار ناظرین، اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں آج بھی معاشرے کا ایک بڑا حصہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستانی والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو شوبز انڈسٹری میں جانے سے روکتے ہیں، مگر افسوس دولت اور شہرت کے نشے میں پاگل چند بگڑی اولادیں اپنے والدین کے خلاف ہو جانے پر فخر کرتی ہیں، پھر چاہے یہ سب کچھ کرتے ہوئے ان کی عزت ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو بتائیں گے گھر سے بھاگ کر شوبز میں آنے والی مشہور پاکستانی ایکٹریسز کے بارے میں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ اداکاریں کون سی ہیں۔ نمبر 1، عائشہ عمر۔ عائشہ عمر پاکستان کی وہ بے باک اداکارہ ہیں جو کہ ہر وقت کسی نہ کسی وجہ سے خبروں میں رہتی ہیں۔ یقیناً آپ نے ان کی شعیب ملک کے ساتھ انتہائی بولڈ فوٹو شوٹ اور اسکینڈل کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، جس کے بعد شعیب اور ثانیہ مرزا کے درمیان طلاق تک کی نوبت آ پہنچی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ عمر سستی شہرت کمانے میں بھی کمال مہارت رکھتی ہیں۔ عائشہ عمر خاص طور پر مشہور پاکستانی ڈرامہ سیریل بلبلیں میں خوبصورت کے نام کی اداکارہ کا رول ادا کرنے کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ یہ پاکستان کی ٹاپ اداکاروں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے نہ صرف فلموں بلکہ کئی ڈراموں میں بھی کام کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ عائشہ عمر بہت سے گانوں اور آئٹم سانگ میں آئٹم گرل بھی بن چکی ہیں، تبھی تو کیمرے کے سامنے ہو یا پیچھے عائشہ کو بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ بولڈ ہیں، اور اسی بولڈنس کی وجہ سے ان کا شمار پاکستان کی ان ایکٹریسز میں بھی ہونے لگا ہے جو ملک کے اندر ہو یا باہر انتہائی واہیات ڈریسنگ کر کے میڈیا اور کیمرے کی آنکھ میں رہنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اکثر بکنی پہن کر اپنی قابل انتظار تصاویر بھی سوشل میڈیا سائٹس پر ڈالتی رہتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوگوں کو کیا دکھانا چاہتی ہیں؟ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ عائشہ عمر اپنے گھر والوں کے بارے میں بہت ہی کم بات کرتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے ایک بار انٹرویو میں بتایا تھا کہ جس دن میں نے شوبز میں قدم رکھا تھا، اس دن سے ہی میرا اپنے خاندان کے ساتھ ہر طرح کا لین دین بات چیت ختم ہو گئی تھی۔ آج یہ کراچی کے ایک بڑے بنگلے میں نہ صرف اکیلی رہتی ہیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی لائف سٹائل میں زندگی گزار رہی ہیں۔ شاید اسی لیے 42 سال کی عمر میں بھی غیر شادی شدہ عائشہ عمر کے مطابق یہ گھر والوں کے بغیر تنخواہ زندگی کافی خوش ہیں۔ مایا علی۔ مریم تنویر علی پاکستان کی ایک مشہور اداکارہ ہیں جن کو ہم سبھی مایا علی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی زندگی کہانی کافی مایوس ہوئی ہے۔ انہوں نے 2012 کے ڈرامے در شہریار سے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد مایا علی ظفر کی بلاک بسٹر فلم ٹیفا ان ٹربل میں ہمیں بطور ہیروئن نظر آئیں، مگر آپ کو یہ سن کر حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ فلموں میں کام کرنے کی خاطر انہوں نے بھی اپنے گھر والوں سے قطع طلقی اختیار کی تھی۔ خاص طور پر ان کے والد خواتین کا شوبز انڈسٹری میں کام کرنا غلط سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ پہلے دن سے ہی اپنی بیٹی سے تعلق ختم کر چکے تھے۔ تاہم مایا علی کے لیے ان کا ایکٹنگ کیریئر اپنے ماں باپ کی خوشی سے زیادہ اہم تھا۔ افسوس کہ ان کے والد اسی ناراضگی میں اسی دنیا سے چلے گئے۔ والد کے گزر جانے کے بعد مایا علی کے اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات بحال ہوئے اور آج ان کا پورا خاندان ان کو قبول کر چکا ہے۔ ماریہ وسطی۔ والدین کے خلاف جا کر گھر سے بھاگنے والی ایکٹریسز کی لسٹ میں نمبر 3 پر ماریہ وسطی تھی، جو پاکستانی ٹیلی ویژن کی پرانی اداکارہ ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز پی ٹی وی کے ڈراموں میں کام کرنے سے کیا۔ اس دوران میں ان کا نام فلم انڈسٹری کے سب سے شریف اور عزت دار ناموں میں لیا جاتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کی سچائی بھی دنیا کے سامنے آنے لگی تو ان کی کوئی تصاویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی جن میں دنیا کو ان کے کچھ مختلف اور خفیہ ٹیلنٹس کا پتہ چل گیا۔ خاص طور پر ان کی ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں ایک نامحرم مرد کے ساتھ شراب کے نشے میں دھک موج اڑاتی نظر آتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماریہ وسطی پاکستان کی پیدائش نہیں بلکہ یہ تنزانیہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والدین ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں سے تعلق ختم ہو کر رہ گئے۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر کافی حیرت ہوگی کہ یہ 20 سال سے اکیلی ایسے گھر میں رہ رہی ہیں جہاں اکثر و بیشتر ناچ گانے اور جنسی سرور حاصل کرنے کے لیے رنگ ریلیوں کی محفلیں سجتی ہیں۔ شوبز انڈسٹری میں پاکستان کا ایک نیا ابھرتا ہوا چہرہ، انہوں نے بہت ہی کم وقت میں کافی زیادہ کامیابی حاصل کی ہے، اور اسی لیے ان کا شمار جدید دور کی بہترین ایکٹریسز میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو ان کی لائف سٹوری کا پتہ چلے تو ممکن ہے آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، کیونکہ ان کی کامیابی کے پیچھے بھی کافی دکھ بھری داستان ہے۔ ہنا الطاف پاکستان شوبز انڈسٹری میں نیا ابھرتا ہوا چہرہ ہے۔ انہوں نے بہت کم وقت میں کافی زیادہ شہرت حاصل کی، اور اسی لیے ان کا شمار پاکستان کی بہترین ایکٹریسز میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ان کی لائف کی سٹوری کا پتہ چلے تو یقیناً آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ ان کی کامیابی کے پیچھے بہت ہی دکھ بھری داستان ہے۔ 20 سالہ ہنا الطاف نے جو کچھ بھی کیا وہ پچھلے 7 سالوں میں حاصل کیا۔ جو کچھ بھی کیا وہ صرف پچھلے 7 سالوں میں حاصل کیا،
کیونکہ بچپن سے ہی ان کے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہ تھے اور اوپر سے ان کی والدہ کا ذہنی توازن خراب رہتا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ایک معمول کی بات تھی۔ ہنا کہتی ہیں کہ ان کی ماں باقاعدگی سے ان کو تشدد کا نشانہ بناتی تھی، جس سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہونے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹین ایج میں یعنی 18 سال سے بھی کم عمر میں اپنے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور یوں یہ گھر سے بھاگ نکلی۔ اس کے بعد ان کو عام زندگی گزارنے کے لیے کافی عرصہ سیکیٹرسٹ کا سہارا لینا پڑا۔ 22 مئی 2020 کو ہنا نے آغا علی سے شادی کر لی اور ان کے ساتھ 2019 کے ڈرامہ سیریل دل گمشدہ میں کام بھی کر چکی۔ صبا قمر دوستوں، آج صبا قمر میں پاکستان فلم اور ڈرامہ انڈسٹری دونوں کا ہی ایک بڑا نام بن چکی ہیں، کیونکہ وہ خوش قسمت سینئر اداکارہ ہیں جو بھارت جا کر عرفان خان کی سپر ہٹ فلم ہندی میڈیم میں ایک بڑا رول ادا کر چکی ہیں۔ حالانکہ صبا قمر کا تعلق ایک چھوٹی سی لوئر اور مڈل کلاس فیملی سے تھا، جہاں پر فلموں میں کام کرنے کے بعد شروع کی تو پورا خاندان ان کے خلاف ہو گیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے سوچا کہ بہتر ہے کچھ عرصہ اپنے خاندان سے دور رہ کر۔ یوں انہوں نے اپنی سندھی فیملی کو ٹاٹا بائے بائے بول دیا اور حیدرآباد سے لاہور آ گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کامیاب ایکٹریس کے طور پر شہرت اور مال کمانا شروع کر دیا تو ان کے خاندان والوں نے بھی ان کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ آج ان کے والدہ بھی ان کے ساتھ رہتی ہیں، جبکہ ان کے والد کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہو چکا ہے۔ حریم شاہ 24 سال کی عاشقانہ زندگی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے والی لڑکیوں کی لسٹ میں نمبر 6 پر حریم شاہ آتی ہیں۔ یہ آئے دن کسی مشہور سیاستدان، اداکار یا پھر نامور مفتی کی کوئی نہ کوئی متنازع ویڈیو یا تصویر وائرل کرتی رہتی ہیں، جن میں یہ جانے انجانے میں خود بھی غیر محرم مردوں کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی ان حرکات کے بارے میں جب ان کے والد سے پوچھا گیا تو اس بیچارے نے بتایا کہ میں نے پڑھنے کے لیے اپنی بیٹی کا داخلہ کالج میں کرایا، جہاں یہ ایک ہاسٹل میں رہتی تھی، جہاں پر اس نے باقاعدگی سے لڑکوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دی اور ٹک ٹاک پر ہر 2 نمبر کام کر کے شہرت کمائی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور اپنے خاندان والوں سے ملنا پوری طرح سے ختم کر دیا، کیونکہ یہ جانتی تھی کہ ان کے شریف گھر والے ان کو بے شرم اور بے حیا حرکتوں کے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حریم شاہ کبھی لاہور تو کبھی دبئی اپنے خاندان کی عزت کا جنازہ نکالتے پھرتی ہیں۔ یہ مختلف مردوں کی گود میں بیٹھ کر فریڈم کے نام پر اخلاق کے معیار سے گری ہوئی حرکتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کا خاندان دنیا کے سامنے ان کو آگ کر چکا ہے، مگر حریم شاہ اپنے نئے لائف سٹائل میں مست ہیں، زندگی گزار رہی ہیں۔ حالانکہ ان کی برہنہ ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حریم شاہ وہ عیاش لڑکی ہے جس نے گزشتہ چند سالوں میں گلیمرس کی دنیا میں سب سے زیادہ نام کمایا ہے۔ انہوں نے سال 2021 میں فلم راز میں ہیروئن کا رول ادا کیا تھا، جو ایک شارٹ فلم۔ حریم شاہ نے اپنے کنٹروورشل لائف سٹائل سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں شہرت کمائی اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ پاکستان کی متنازع ترین خواتین کی لسٹ میں نمبر 1 پر آتی ہیں۔ ریشم گھر سے بھاگ کر شوبز میں آنے والی لڑکیوں کی ہماری اس لسٹ میں ریشم کا نام بھی آتا ہے۔ ریشم بھی ہماری فلم انڈسٹری کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ یہ سال 1990 کی دہائی سے ہمارے ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1995 کی فلم جیوا گجر سے کیا تھا۔ فلم سنگم میں یہ ثنا خواں اور شان کے ساتھ نظر بھی آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سی ٹی وی سیریز میں بھی کام کیا، جس کے بعد انہوں نے ماڈلنگ کی دنیا میں بھی قدم رکھا، مگر ان کو بھی اپنا کیریئر بنانے کے لیے اپنے گھر والوں سے رابطہ منقطع کرنا پڑا، کیونکہ ان کے گھر والے بھی ان کے اس کام کے سخت خلاف تھے اور آج یہ اکیلے ہی ایک بڑے بنگلے میں اکیلے زندگی گزار رہی ہیں۔ یہاں پر اکثر بڑے بڑے اداکار، سیاستدان، ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر ان سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ ریشم آج بھی سنگل ہیں اور اپنے کسی مسٹر پرفیکٹ کو ڈھونڈ رہی ہیں، جو کہ اپنی زندگی کی مرضی کے مطابق گزارے۔ 2017 میں ان کے بارے میں چرچا ہونے لگا تھا کہ یہ جلد ہی کسی یورپین تاجر سے شادی کر کے گھر بسانے والی، مگر ریشم نے اس بات کی تردید کر دی تھی۔ ریشم کے قریبی دوستوں میں علی ظفر اور بشریٰ انصاری بھی شامل ہیں۔ 2018 میں جب میشا شفیع نے علی ظفر پر کچھ جھوٹے گندے الزامات لگائے تھے تو اس وقت ریشم نے اپنے دوست علی ظفر کی مدد کرنے میدان میں اتر آئی تھیں۔ دوستوں، یہ تھی وہ اداکارائیں جنہوں نے آشیانہ انڈسٹری کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا۔ اگر آپ بھی ایسی اداکاروں کو جانتے ہیں جس کا نام اس لسٹ میں ہونا چاہیے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جبکہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔